ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رحمت خدا کی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حسن ظن۔ ظن عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اسے گمان کہتے ہیں اور خیال بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے اور اسے ظن کہتے ہیں۔ مثلاً دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا، یہ گمان ہے۔ پھر اس گمان یعنی ظن کی 2 قسمیں، ایک ہے حسن ظن اور دوسرا ہے سوء ظن یعنی بدگمانی۔ حسن ظن کا مطلب ہے اعتقاد الخیر والصلاح فی حق المسلمین، یعنی مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور خیر کا یقین کر لینا۔ جیسے بالکل جماعت کے وقت کسی کو مسجد سے باہر نکلتا دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ اس کا وضو باقی نہ رہا ہوگا، یا اسے کوئی اور مشکل یا پریشانی ہوگی یا شرعی عذر ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ جا رہا ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن ظن کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گمان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ ایک مستحب ہے، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ ایک ممنوع حرام ہے، وہ ہے اللہ کریم کے ساتھ برا گمان رکھنا اور مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ ایک جائز، وہ کیا ہے؟ فاسق کے معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مومن مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا مستحب ہے، جبکہ بلا عذر شرعی، بلا عذر اس پر بدگمانی کرنا حرام اور گناہ ہے۔ یقیناً حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں، جبکہ بدگمانی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ آئیے اب اس بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایت میں ہے، حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی کہنے لگا، یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار؟ لہذا اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد اسے پھر اسی طرح کا خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، مگر اب کی بار بھی اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب میں اسی طرح کہا گیا۔ بار بار خواب میں جب اسے موچی کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ پہاڑ سے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب اسے دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بڑی عقیدت سے اس عابد کے ہاتھ چومنے لگا۔ پھر عرض گزار ہوا، حضور آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ تو وہ عابد کہنے لگا کہ میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا دو کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو وہ موچی خاموش رہا، گویا کہ وہ اپنے عمل کے بارے میں بتانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔
لیکن اس عابد کے اصرار پر اس نے اپنے کچھ نیک اعمال بتائے۔ ان کے بارے میں سن کر وہ عابد وہاں سے چلا گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا کہ اس موچی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے؟ آخر تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تو موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں، کم تر جانتا ہوں، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار تصور کرتا ہوں، اور مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ اب وہ عابد واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ حضرت ابن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اسی لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کریم کی عبادت کرنے والے عابد سے بڑا مقام ایک موچی کو حاصل ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا خاص عمل یہ تھا کہ وہ سب سے حسن ظن رکھتا اور سب کو خود سے بہتر جانتا تھا، اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا، اور خود اس کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ جہنم کے خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ سینے میں دھڑکنے والا دل قیامت کے دن ہمارے اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنے گا یا پھر گناہوں کی ترقی میں برابر کا شریک ہوگا۔ جب میدان محشر میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ سب سے حساب لیا جائے گا تو یہ دل بھی ان اعضاء کے ساتھ شریک ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے حسن ظن رکھیں گے تو یہ دل ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، اور اگر مسلمانوں سے بلا وجہ بدگمانی کی تو یاد رکھیے اس پر بھی پکڑ کا خوف ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ دل کے تیمار ہمارا کہتا، آپ بیمار ہے، کیا ہونا ہے؟ یعنی امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، وہ دل جس میں پورے جسم کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو دل فوراً پریشان ہو جاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل خود ہی گناہ کر کے بیمار ہو چکا ہے، تو یہ دل کس طرح ہماری تیمارداری اور خیر خواہی کرے گا، اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور امیر سنت فرماتے ہیں، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اللہ والوں کے انداز دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمانوں کی بدگمانی سے بچاتے ہیں اور حسن ظن کی ترکیب بناتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ان کے صدقے میں بدگمانی سے بچ کر ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا نصیب ہو جائے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 2 میں ہے، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی بورے کو دیکھتے تو فرماتے، یہ مجھ سے بہتر ہے اور یہ مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے، اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے، یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے کہ خود پر ایسا کام لازم کر لو کہ اگر اسے بجا لاؤ تو اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرو، اور اگر عمل نہ کر سکو تو گناہگار نہ ٹھہرو، اور ایسے کاموں سے بچو کہ اگر بجا لاؤ تو اجر نہ پاؤ اور رہ جائے تو گناہگار ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے بدگمانی رکھنا، کیونکہ اگر تمہارا گمان درست ثابت ہوا تمہیں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر گمان غلط ثابت ہوا تو گناہگار ٹھہرو گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ والے دوسروں کے بارے میں
کیسے پیارے پیارے جذبات رکھا کرتے تھے۔ ایک کاش ہم بھی دوسروں سے متعلق اچھا گمان رکھنے والے بن جائیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسن ظن کی ترغیب پر ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں۔ بے شک حسن ظن رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ بیان کردہ آخری حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد کے پاس سے گزرا جس کے سر پر بادل سایہ کرتا ہوتا تھا۔ اس گناہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بنی اسرائیل کا انتہائی گناہ گار اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرمائے۔ یہ سوچ کر وہ اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا، برا لگا۔ اس نے دل میں کہا، کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی حقارت کے ساتھ اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ عبادت گزار نے گناہ گار کو کمتر اور حقیر جانا تو اس تکبر کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ فسادی اور گناہ گار شخص نے عبادت گزار کو اچھا جانا اور اس سے حسن ظن رکھا تو اس کے حسن ظن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ حسن ظن میں انسان کو کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنی سوچ کو مثبت سمت میں ڈھالنا ہوتا ہے، یوں وہ بغیر کچھ عمل کیے اپنے رب سے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں بدگمانی حرام ہے اور حسن ظن عبادت ہے، اور حسن ظن کا عبادت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدگمانی انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ معاشرے میں اجتماعی زندگی کے بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہے کہ جس شخص کے دل میں بدگمانی بیٹھ جائے اب وہ صلح و صفائی کے تمام امکانات کو ختم کر دیتا ہے، اسے سچ جھوٹ لگتا ہے اور وہ حقیقت کو دھوکے کی خوشنما تصویر سمجھتا ہے۔ ایسے خیالات معاشرے کی اجتماعیت کو خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا اسلام کی وہ تعلیم ہے کہ جو معاشرے میں امن اور سکون، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور باہمی عزت و تکریم میں اضافے کا سبب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے گمان سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔